صلاح الدین، جن کا پورا نام ناصر صلاح الدین یوسف ابن ایوب تھا، 1137 میں مسلم سنی خاندان میں پیدا ہوئے۔ وہ مصر اور سیریا کے حکمران اور ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ 1174 میں نور الدین کی وفات کے بعد بہت سارے اسلامک گروپس طاقت کے لیے آپس میں لڑنے لگے۔ اسی دوران صلاح الدین نے اپنی فوج کو وسطی شمال میں لے جا کر وہاں کا کنٹرول سنبھالنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ وہ اپنی آرمی کو وہاں لے گیا اور اس نے وہاں کنٹرول حاصل کر کے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی اور یروشلم میں عیسائیوں کو شکست دے کر یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ سامعین و ناظرین، صلاح الدین ایوبی کے چند ایسے حقائق جن کے بارے میں آپ سب ناواقف تھے، آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل صدیقی میڈیا پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ صلاح الدین ایوبی کو ایک عاجز حکمران کی حیثیت سے پوری دنیا جانتی اور یاد کرتی ہے۔ وہ نہ صرف اپنی مسلم رعایا کے لیے نرم دل تھا، بلکہ جب یروشلم کو فتح کیا تو وہاں کے عیسائیوں کے لیے رہائش اور کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ ان کا یہ رویہ انتہائی عاجزانہ اور مخلصانہ تھا۔ چونکہ صلاح الدین سنی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے پوری زندگی سنی ازم کو پھیلایا۔ شاید آپ کو یہ معلوم ہو کہ خلافت فاطمہ میں خلیفہ کے انتقال کر جانے کے بعد وہاں کے لوگوں میں سنی ازم کو صلاح الدین ایوبی نے ہی پھیلایا تھا۔ اس نوجوان نے اپنے چچا کے انتقال کر جانے کے بعد ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے محض 14 سال کی عمر میں فوج کی نمائندگی کی۔ ان کے چچا مسلم فوج، جس کے سربراہ نور الدین تھے، اس میں اعلیٰ افسر تھے۔ انہوں نے اپنے چچا سے جنگی صلاحیتیں اور سیاسی ہنر سیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں انہی خصوصیات کی وجہ سے چچا کے انتقال کر جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی کو لشکر کا سپہ سالار بنا دیا گیا۔